حضرت حاجی شریف زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہے؟ حضرت حاجی شریف زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ نام سنا ہے؟ خواجہ شریف زندانی، خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ شریف زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار مقدس یو پی کے شہر قنوج میں ہے۔ حضرت خواجہ شریف زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنے مرید خاص حضرت خواجہ عثمان ہارونی کو بلایا اور کہا، عثمان، کل بعد نماز عصر رب کائنات مجھے وہ مقام عطا کرے گا کہ اس خاص لمحے میں مجھ پر وہ کیفیت طاری ہوگی کہ اس لمحے کوئی مجھے دیکھے گا تو اللہ اسے جنتی بنا دے گا۔ اس لمحے کوئی مجھے دیکھے گا تو اللہ اسے بلند آواز سے کہا، اللہ اسے جنتی بنا دے گا۔ خواجہ عثمان ہارونی سنتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ کہا، حضور یہ بات سب کو بتا دی جائے؟ کہا، نہیں عثمان، شرط یہی ہے، میں نے تمہیں بتایا، اگر تم نے کسی اور کو بتایا تو دیکھنے والوں کے لیے تو معاملہ وہی رہے گا، لیکن بتانے والوں کے لیے معاملہ اپوزٹ ہو جائے گا، یعنی جس نے دیکھا اس کے لیے جنت، جس نے بتایا اس کے لیے جہنم۔ خواجہ عثمان ہارونی کشمکش میں مبتلا ہوئے اور پھر کہا، سیدی ایک اجازت چاہوں گا۔ پوچھا کیا؟ کہا کہ مجھے اتنی اجازت دی جائے کہ میں اپنے مرید خاص حضرت معین الدین کو یہ بات بتا دوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری کو یہ بات بتا دوں۔ حضرت خواجہ شریف زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے عثمان جاؤ بتا دو، لیکن اسے یہ شرط بھی بتانا کہ وہ کسی اور کو نہ بتائے، وہ کسی اور کو نہ بتائے۔ سادات کیا ہوتے ہیں وہ سنا رہا ہوں، کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا نا، صبر، ایثار، کرم، فاقہ، رضا، خودداری، ایسے انعام تو سادات کے گھر آتے ہیں۔ حضرت خواجہ شریف زندانی نے کہا، بتا تو دو، لیکن یہ بھی بتانا کہ کسی اور کو نہ بتائے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے مرید خاص حضرت خواجہ غریب نواز کو اپنے حجرے میں بلایا۔ کہا، اے معین الدین، ایک بڑی اہم بات کرنی ہے۔ کہا، سیدی کہیں، کیا بات ہے؟ کہا، کل میرے پیر و مرشد بعد نماز عصر اس مقام پر فائز ہوں گے کہ اس لمحے جو ان کا دیدار کرے گا رب کائنات اسے جنت عطا فرمائے گا۔ خواجہ غریب نواز کے اوپر مستی چھا گئی، مستی چھا گئی، کیف کی دنیا میں آ گئے۔ کہا، یہ بات سب کو بتا دی جائے؟ کہا، نہیں نہیں، میرے پیر و مرشد نے یہ کہا ہے کہ جو بتائے گا اس کے لیے جہنم، جو دیکھے گا اس کے لیے جنت ہے۔ معاملہ بڑا پیچیدہ تھا، کیا کیا جائے؟ بتانے پر جہنم، دیکھنے پر جنت، تو جنت کمانے کا تو موقع تھا۔ اے معین الدین، تم دیکھ کر جنتی بن سکتے ہو لیکن بتا کر جہنمی نہ بنو۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ کہا، سیدی آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اب حجرے سے باہر نکلے، راستے میں دو چار لوگ کھڑے ہوئے تھے، قریب گئے۔ کہا کہ لوگوں تمہیں کچھ پتا ہے؟ بولا کیا؟ کہا کہ کل میرے دادا مرشد بعد نماز عصر اپنے گھر کی بالکنی میں نظر آئیں گے، ان کا دیدار کر لینا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ جواب دیا، اس لیے کل جو انہیں دیکھے گا اللہ انہیں جنتی بنا دے گا۔ لوگوں، کل تم انہیں دیکھنا، جنتی بن جانا، کسی اور کو مت بتانا، میں سب کو جا رہا ہوں بتانے۔ پھر آگے گئے، چند لوگ ملے۔ لوگوں کیا بات کرتے ہو؟ میں ایک بات بتاؤں، کیا معاملہ ہے؟ کل میرے دادا مرشد کا دیدار کرنا، انہیں دیکھنے والے کو اللہ جنت دے گا۔ اب یہ سارے شہر میں کوہرام مچا دیا، لوگوں کے درمیان کانوں کان خبر پہنچا دی کہ کل میرے دادا مرشد کا دیدار کرنے والا جنتی، کل میرے دادا مرشد کا دیدار کرنے والا جنتی۔ لوگوں، کل میرے دادا مرشد کا دیدار کرنا، اللہ تمہیں جنتی بنا دے گا۔ اب دوسرا دن آیا، بعد نماز عصر حضرت خواجہ شریف زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے اپنے چھت کی بالکنی میں جلوگر ہوئے۔ جیسے ہی جلوگر ہوئے، سامنے پورا شہر موجود تھا، لوگوں کا جمع غفیر تھا، لوگوں کا ہجوم یہاں سے وہاں تانتے باندھے ہوئے کھڑا ہوا ہے، اور لوگ خواجہ شریف زندانی کو دیکھتے ہیں اور مرحبا مرحبا سیدی مرحبا، مرحبا مرحبا سیدی مرحبا کی صدائیں لگاتے ہیں۔ خواجہ شریف زندانی نے لوگوں کو دیکھا، چاہو جلال اور جلال کی کیفیت طاری ہوئی، فوراً کمرہ بند کیا، اندر آئے، کہا عثمان میرے قریب آؤ۔
خواجہ عثمان ہارونی بارگاہ مرشد میں حاضر ہوئے. سیدی کوئی خطا ہو گئی, چہرہ لال لال, آنکھیں سرخ ہے. کہا ہے عثمان میں نے کہا تھا یہ خبر کسی اور کو نہ دی جائے, آخر اتنے بڑے مجمع کو کس نے بلایا؟ کہا سیدی میں نے آپ کی اجازت سے معین الدین تک خبر پہنچائی تھی, تم نے کسی اور کو تو نہ کہا؟ سیدی میں نے کسی اور کو نہ کہا. چلو معین الدین کو بلایا جائے. حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ مرشد میں حاضر ہوئے. دادا مرشد ایک جانب ہے, پیر ایک جانب کھڑا ہوا. پیر کی نگاہیں بھی معین الدین کی طرف, دادا مرشد کی نگاہیں بھی معین الدین کی طرف. معین الدین سر جھکائے جھکائے بادب قدموں کے ساتھ اپنے دادا اور اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں. پوچھا کیا بات ہے حضور, کسی طرح کی کوئی غلطی ہو گئی؟ خواجہ شریف زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورے خیز و قدم میں سوال کیا, اے معین الدین عثمان نے تم سے کہا تھا کہ دادا مرشد کے چہرے کو دیکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی جنتی بنائے گا؟ کہا کہ ہاں سیدی کہا تھا. تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ دیکھنے والا جنتی ہوگا, بتانے والے کو دوزخ نصیب کی جائے گی. اے معین الدین کیا تم نے یہ جرت کی؟ کہا کہ ہاں سیدی میں نے کہا. دنیا والوں کو تم نے بتایا؟ کہا سیدی میں نے بتایا. بازار والوں کو تم نے بتایا؟ کہا سیدی میں نے بتایا. اتنا مجمع تم نے بلایا؟ کہا سیدی میں نے بلایا ہے. کہا اے عثمان کے لخت جگر, اے عثمان کے نور نظر, اے عثمان کے مرید خاص, کیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ دیکھنے والے کو تو رب کائنات جنت دے گا, لیکن بتانے والے کو اللہ کی بارگاہ سے جنت کا الٹا یعنی جنت کا اپوزٹ دوزخ کی آندھیوں میں ڈھکیلا جائے گا. اس کے باوجود یہ سودا تم نے کیوں کیا؟ حضرت خواجہ غریب نواز, ارے لوگوں سوچو ہم کس خواجہ سے محبت کرتے ہیں اور کس چشتی رنگ میں رنگنے والے مخدوم سمنا سے محبت کرتے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز نے جواب دیا, سیدی مجھے پتا تھا دیکھنے والے کو جنت, بتانے والے کو دوزخ, لیکن معین الدین نے سوچا کہ میرے ایک جہنم میں جانے کے بجائے اگر پورا شہر جنتی بن جاتا ہے تو یہ معاملہ یہ سودا گھاٹے کا نہیں بلکہ نقصان کا نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے فائدے کا ہے. معین الدین جہنم میں جانا گوارا کرتا ہے, آپ کے شہر والوں کو جنت بھیجنا چاہتا ہے. نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھا, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان غریب نواز, فیضان غریب نواز, خواجہ کا ہندوستان, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نسبت سادات یہاں بھی کام آتی ہے, نسبت سادات یہاں بھی کام آتی ہے, بلند آواز سے یہاں بھی کام آتی ہے, وہاں بھی کام آتی ہے. اور اس نسبت کی ایک ہی وجہ کہ ان کی رگوں کا جو ڈی این اے ہے نا وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا. ایک انسان اگر مر جائے, انتقال کر جائے, اس کی بیوی محبت کرتی تھی, کہو کہ اس کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے قبر میں رہ جائے, جواب دے گی نہیں. دوست محبت کرتا تھا, پوچھا جائے کہ اس کی قبر کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے تھوڑی دیر ساتھ لیٹ جا, کہے گا نہیں. باپ کا لخت جگر تھا, دنیا کی دولت اس کے قدموں پہ نثار کرتا تھا. انتقال کرنے کے بعد پوچھا جائے کہ تیرا بیٹا قبر میں سو رہا ہے, اس کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے تھوڑی دیر اس کے ساتھ رک جا, جواب دے گا نہیں. جس بھائی کی محبت کی دعوے داری کرتے ہو اس بھائی سے پوچھا جائے تیرا بھائی منو مٹی میں سو رہا ہے, اس کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے قبر میں لیٹ جا, اس کا جواب ہوگا ہم محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ڈی این اے مصطفیٰ کا ہے, ڈی این اے مصطفیٰ کا ہے. ایسے میں جب بیوی ساتھ نہ دے, باپ ساتھ نہ دے, بھائی ساتھ نہ دے, دوست ساتھ نہ دے, استاد ساتھ نہ دے, جب سب منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہہ کر آپ کو منو مٹی کے نیچے تنہا چھوڑ کر چلے جائے, جب سب چلے جاتے ہیں, جب سب اکیلا چھوڑ جاتے ہیں, آمنہ کا لال سینے سے لگانے کے لیے قبر میں بھی تشریف لے آتا. تو نسبت وہی کام آئے گی, نسبت وہی کام آئے گی جس نسبت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نسبت شامل ہے. اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ مولا تعالی کہنے اور سننے سے زائد عمل کرنے کی توفیق